والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بہت دن سے مسلمان منتظر تھے جس مہینے کے بڑی عظمت بڑی شوقت سے رمضان آ پہنچا. معزز بزرگان اسلام حاضر مجلس، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے مجھے آپ حضرات کے سامنے نہایت متبرک اور عظیم الشان ماہ رمضان شریف کی آمد پر چند منٹ بیان کرنے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین. ابھی میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے امتوں فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. حضرت گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے بہت ہی مشہور و معروف مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ ہمیشہ اہمیت کا حامل رہا ہے. رمضان کے فضیلت و بڑھتی کو بتلانے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے. رمضان عربی لفظ ہے. رمضان کی معنی لغت میں جلانے اور خاک ستر کرنے کے آتے ہیں. جس طرح آگ لکڑی کو راک کر دیتی ہے، ٹھیک اسی طرح رمضان انسانوں گناہوں کو نصب نابود کر دیتا ہے. انسانی دلوں پر غلط کرتوت کی وجہ سے جو زنگ میل اور کچل جم جاتا ہے، یہ رمضان اس میل اور گندگی سے انسان کو صاف ستھرا کر دیتا ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکہ معظمہ ہی میں لوگوں کا کلمہ خداوندی سناتے اور اس کی تبلیغ کرتے رہے. لیکن جب مکہ کے باشندوں نے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے تو یہاں سب سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض ہوا تھا. لیکن ہجرت سے 1.5 سال بعد 10 شعبان سنہ ہجری کو رمضان کے روزے کا فرض نازل ہوا اور سنہ عاشورہ کی فرض ختم کر دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں وہ گیہوں کا دانہ پھل کھا لیا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ میں اس کا اثر پورے مہینے تک باقی رہا تھا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو کفارے کے طور پر اتنے ہی دن روزہ رکھنے کا حکم نازل ہوا اور مکمل 1 مہینہ روزہ رکھنے کا حکم نازل ہوا. سامعین کرام، رمضان مبارک کا مہینہ چونکہ قدرت الہی کی جانب سے پیش بہا تحفہ رکھا ہے، اس کا ایک ایک دن، ایک ایک ساعت اور ایک ایک لمحہ بھی انتہائی قیمتی اور قابل قدر ہے. اس کی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شروع ہونے سے پہلے صحابہ کرام کو جمع کر کے تقریر فرمایا کرتے تھے اور رمضان کی وقت اور قدر و قیمت سمجھاتے ہوئے اچھے دلوں کا شوق دلاتے تھے. چنانچہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ قریب تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا